الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماؤں اور بہنوں، آج 13 اگست ہے اور کل 14 اگست ہے. جس وطن عزیز میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، کل اس کی عمر 76 سال ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے یہ ملک ہمیں اور اس کا جو قیام ہے وہ رمضان المبارک اور 27ویں کی رات میں ہوا، اور کل اس کی عمر 76 سال ہوئی. اہل وطن اس موقع پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس بات کی فکر بھی ہو کہ ہم کہاں چلے تھے اور کہاں سے چلے تھے اور پہنچے کہاں ہیں. چلے کہاں سے تھے اور ہماری منزل کہاں تھی، اور آج ہم کھڑے کہاں ہیں. 1857 اس بر صغیر میں انگریز کی حکومت تھی. 1857 سے ایک جد و جہد شروع ہوئی اس انگریز کے خلاف کہ یہ بر صغیر سے اس کا خروج ہو، یہ نکلے یہاں سے. پھر وہ قربانیاں اور جد و جہد باثمر اور با نتیجہ اس صورت میں ہوا کہ 1947 میں اللہ نے یہ وطن آزادی کی شکل میں عطا فرمایا. اس وقت کے کچھ بزرگ ایسے بھی تھے جن کا نظریہ یہ بھی تھا، اور وہ نظریہ بھی اخلاص کی بنیاد پہ تھا، کہ ہندوستان تقسیم نہ ہو، مسلمان ایک پوری طاقت کے ساتھ اس بر صغیر میں رہیں. اور پھر جو تقسیم کی یہ شکل ہے پاکستان کی، کہ عجیب تقسیم ہے کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان ہزاروں میل پر ہندوؤں کی حکومت. تو ان بزرگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ تمہیں ہندو آرام سے رہنے نہیں دیں گے. کہاں مشرقی پاکستان اور کہاں مغربی پاکستان، اور درمیان میں ہزاروں میل پر ہندوؤں کی حکومت. تو ایسے بزرگ بھی تھے، اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ مسلمانوں کی خیرخواہی میں ان کی سوچ اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ مسلمان تقسیم نہ ہو، اور اگر تقسیم بھی ہو تو تقسیم کا یہ نقشہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری طرف دوسرے مسلمان تھے اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ کھڑے تھے کہ مسلمانوں کو ایک آزاد خطہ ملے،
جہاں اسلام کے قوانین کا رواج ہو، اسلامی عدالت سے ہر شخص کو انصاف مہیا ہو، اسلامی بیت المال قائم ہو، جہاں کوئی غریب، کوئی محتاج، کوئی ضرورت مند بے سہارا نہ رہے، عدل و انصاف کے قانون کے ساتھ اس آزاد خطے میں لوگ امن اور سکون سے رہیں، وہ بھی اخلاص کے ساتھ کھڑے۔ وہاں بظاہر تو اس تحریک کے لوگ ایسے بھی تھے جو شکل و صورت سے مسلمان لگتے نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ کچھ نورانی ہستیاں، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگ، وہ اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ ایک آزاد خطہ ہو رہا ہے تو انہوں نے اس تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان میں سب سے پہلے جھنڈا جس بزرگ نے لہرایا ڈھاکہ میں، ان کا نام تھا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے اور مشرقی پاکستان کے شیخ الاسلام تھے۔ مغربی پاکستان میں جن بزرگوں نے جھنڈا لہرایا، مفسر قرآن، بڑے محدث حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے مغربی پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ تو یہ بزرگ ہستیاں، ان کے نزدیک بھی ایک نظریہ اور ایک جذبہ تھا، اور نعرہ بڑا شاندار تھا۔ ایک کم علم آدمی بھی، کم عمل آدمی بھی اس نعرے کو سن کر اس کے اندر بھی ایک جوش اور جذبہ اٹھتا تھا کہ پاکستان بنانا ہے۔ گلی گلی میں نعرہ لگتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ یہ بچوں کے زبان پر یہ نعرہ ہوا کرتا۔ اب جب مسلمان اس نعرے کو سنتا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے ہے، اسلام کی خاطر ہے، اور وہاں اسلام کی قومی سطح پہ حوصلہ افزائی اور آزادی ہوگی، اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا، اسلام کو عدل و انصاف کی عدالتیں قائم ہوں گی، ہر شخص کو اس کے حقوق اس کی دہلیز پہ ملیں گے، غریب امیر شہری دیہاتی کسی پہ ظلم اور ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہ تو اسلام کا حسن ہے۔ اسلام تو سبحان اللہ، یہ تو بدقسمتی ہے کہ لوگ صوبائیت کے نام میں نعرے لگاتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، اور لسانیت کے نعرے لگاتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، اور وطنیت کے نعرے لگاتے ہیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، اور علاقائیت اور برادری کے نعرے لگاتے ہیں حقوق کے تحفظ کے لیے۔ اگر دنیا میں انسانیت کو حقوق مل سکتے ہیں تو وہ صرف اسلام سے مل سکتے ہیں، باقی تو ہر طرف ظلم ہی کے ضابطے ہیں۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم، کوئی بھی ہو، اگر انصاف مل سکتا ہے تو اسے اسلام سے مل سکتا ہے، اور کوئی قانون نہیں۔ تو جب یہ نعرہ لگتا تھا تو مسلمانوں میں ایک جذبہ اٹھتا۔ 1946 میں الیکشن ہوئی ہے تقسیم ہند کے لیے کہ تقسیم ہو نہ ہو۔ الیکشن میں یہ بات، اس پر مسلمان اکٹھے ہوئے کہ تقسیم ہو۔ پھر 1947 میں یہ تقسیم ہوا۔ تقسیم تو ہو گیا، خطے کے لحاظ سے تقسیم ہو گیا، آزادی مل گئی، لیکن بدقسمتی کہ اس آزادی کی جو تکمیل کی شکل تھی، اہل وطن کے قدم اس طرف نہیں بڑھے کہ یہاں اسلام کا بول بالا ہو۔ اور پھر پہلی سزا یہ ملی کہ اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی، بنگلہ دیش۔ اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے ہمارے پاس جو 1947 میں آزاد ہوا تھا۔
وہ پاکستان نہیں رہا. اور اس آزادی کی قیمت بھی بڑی ادا کی گئی تھی. جو آزادی کے بعد رپورٹ آئی پاکستان کی ذرائع ابلاغ سے کہ اس آزادی کے موقع پہ 10 لاکھ لوگ قتل ہوئے. انڈیا کی جو رپورٹ دی ان کے یہ تھے کہ 6 لاکھ لوگ قتل ہوئے اور 25-75 ہزار عورتیں ان کی ناموس اور ان کی عزت آبرو ان کی قربانی دینی پڑی. یہ تو وہ تھی جو رپورٹ میں آئی، اور جو نہیں آئی اس کی پتہ نہیں کتنی تعداد ہو. اب اتنی بڑی یہ قربانی ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے جی دی تھی، وہ اس لیے دی تھی کہ جب آزادی کا دن آئے تو مسلمانوں کیا رقص اور سرور کے محفلیں جمیں، نئے نئے گانے ہو، جس انڈیا سے نفرت ہو اس کے فلمیں اور اس کے اداکارے ان کے نوجوانوں کے ہیروز ہوں. یہاں ہر برائی کی سرپرستی ہو اور نیکی اور اسلام کا راستہ روکا جائے. اتنی بڑی قربانی، یہ ساری گندگیاں تو آپ کو امریکہ میں بھی میسر ہیں، یورپ میں بھی میسر ہیں. جس ملک میں انڈیا میں رہ رہے تھے یہ ساری گندگیاں تو وہاں بھی میسر ہیں. اگر یہی کچھ کرنا تھا تو اتنی بڑی مسلمانوں نے قربانی کیوں دی؟ مال اچھا کھانا ہی تھا، اچھا پینا ہی تھا، اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنی تھی، اور رقص سرور کی محفلیں جمانی تھی، سود خوری بننا تھا، رشوت خور اور شراب نوشی عام ہی کرنی تھی. تو یہ کفر کے کسی بھی ملک کے اندر دستیاب ہیں یہ ساری شکلیں. تو یہ تو قربانی ایک مقصد کے لیے تھی. لیکن آزادی کا دن آتا ہے لیکن کسی کو یہ حس ہی ختم ہو گئی کہ ہماری منزل کہاں تھی اور ہم پہنچے کہاں ہیں آج، کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے. آزادی کی تکمیل ہوئی یا ادھوری ہی رہ گئی؟ اتنا بڑا حصہ ہم سے چلا گیا اور اتنی بڑی قربانی دی گئی، اور پھر بیٹیوں اور بہنوں کی ناموس کی قربانی. اس پر ایک واقعہ ہے، ناموس پر، عزت و آبرو پر. مسلمانوں کا ایک بحری جہاز یہاں جا رہا تھا کئی صدیوں پہلے. یہاں سندھ میں راجہ دہر کی حکومت تھی. تو اس نے وہ بحری جہاز لوٹ لیا. اس میں 5 مسلمان بچیاں بھی تھیں. اس نے انہیں بھی گرفتار کر لیا. ان بچیوں نے کسی طرح مسلمان حکمران جو اس وقت عبد الملک بن مروان تھے ان کی طرف خط لکھا، اور وہ خط اس وقت کے جو وزیر تھے اس پورے علاقے میں حجاج بن یوسف، اس تک پہنچا. اور اس میں غیرت بھرے الفاظ تھے کہ تم عرب اور مسلمان ہو، تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے کہ تمہاری بہنیں اور بیٹیاں آج ہندوؤں راجہ دہر کے ہاتھ میں گرفتار ہیں. تو لکھا کہ اسے چین نہیں آیا، بے چین ہو گئے. اس نے اپنے داماد محمد بن قاسم سے کہا کہ لشکر مرتب کرو.
یہ پرجوش نوجوان جس کی عمر 18 سال تھی، ایمانی جذبے کے ساتھ لشکر مرتب کرتا ہے اور لشکر کی تیاری کرتا ہے کہ راجہ دہر سے انتقام لوں گا اور اپنی ان بہنوں کو آزاد کروں گا۔ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ راجہ داہر، اس نے 5 بچیوں کو گرفت میں لیا اور وہ نوجوان ایمانی جذبے کے ساتھ اپنی بہنوں کو آزاد کرنے کے لیے نکلا۔ تو جب وہ لشکر تیار کر رہا تھا تو اس کے چہرے پہ کچھ پریشانی کے اثرات تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا پریشان اس لیے ہوں کہ اندازہ نہیں کہ دشمن کا لشکر کتنا بڑا ہے، گلیاں راستے بالکل اجنبی ہیں، بس یہ خطرہ ہے کہیں ساتھیوں کو نقصان زیادہ نہ اٹھانا پڑے۔ کچھ دنوں کے بعد اس سپہ سالار کے چہرے پہ اطمینان، لشکر لے کے جا رہا ہے لیکن بڑے مطمئن۔ کسی نے پوچھا اب کیوں اتنے مطمئن ہو؟ کہا پتہ یہ چلا کہ وہ بڑا گندا آدمی ہے، غیرت سے خالی ہے، اس نے اپنی بہن سے شادی رچائی ہوئی۔ ایسا گندا اور بے حیا آدمی کبھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا یہ بات آج دشمن سمجھا ہے، مسلمان بھول گئے۔ دشمن نے کیا کیا کہ اس کی بہنا اور بیٹی کی گود سے حیا اٹھا لی، اس کے گھر سے حیا اٹھا لی، اس کی بیٹی اور بہنا کی زندگی میں آج حیا نہ رہی، تو وہ مطمئن ہو گیا اب اس کے گود میں پلنے والا بچہ دیوس ہو سکتا ہے، غیرت مند نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی شجاع اور بہادر بیٹا نہیں پیدا کر سکتی کہ یہ آزادی حاصل کرے یا آزادی کا تحفظ کرے۔ یہ بات دشمن سمجھا۔ کہ جب اس بیٹی اور بہنا اور ماں کی زندگی سے حیا چلی گئی تو اس کی چھاتی سے پینے والا بچہ دودھ پینے والا بچہ باغیرت نہیں ہو سکتا، بہادر و شجاع نہیں ہو سکتا، اس کے بلند عزائم اور جذبات نہیں ہو سکتے۔ وہ جانتا تو وطن تو بنا لیکن ہم اس آزادی کا تحفظ کر سکے؟ جس نے اس وطن عزیز کا تصور بھی پیش کیا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ قوموں کا عروج اور زوال کا میں تمہیں بتاتا ہوں، قوموں کے عروج اور زوال کا نقشہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ کہ جب قوم کے نوجوان اپنے بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنے ملک کی، اپنے خطے کی، اپنے نظریے کے تحفظ کے لیے تلواریں اور تیر اٹھائیں گے، یہ اس قوم کا عروج ہے۔ اور زوال اور پستی اس قوم کی کیا ہے، ذلت اور رسوائی اس کی قوم کیا ہے، جب اس کے نوجوانوں کی ہاتھوں میں گٹار ہوں۔ شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر، ذلت اور پستی اس قوم کی کیا ہوگی جب اس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہو۔ رقص و سرور کی محفلیں آپ کے تعلیمی اداروں میں تو سکھایا ہی، یہی ٹیلنٹ دکھایا، یہی ٹیلنٹ پیدا کیا جاتا نا۔ اسرائیل کا ہر نوجوان اپنی تعلیمی اداروں میں چاق و چومد بنتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، جسمانی قوت حاصل کرتا ہے اور اپنی تعلیم کے ذریعے اپنی مذہبی طاقت حاصل کرتا ہے۔ اور ہماری تعلیمی اداروں میں ہر نوجوان گانا بجانا، ناچنا سکھانا، صحتیں دیکھو ان کی، شکلیں دیکھو ان کی، ان کا
جسے کہیں کہ مایوسی کا حال دیکھو، ان کے دلوں کے اندر مایوسی کی کیفیت دیکھیے۔ اسرائیل تو اپنی نسل کو طاقتور بناتا ہے، یہودی مذہب پہ کھڑا کرتا ہے، ہمارے پاس مذہب بھی سچا، اسلام بھی سچا، اور ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ ان گندگیوں میں کبھی کسی یونیورسٹی میں بیٹی محفوظ نہیں، کبھی کسی کالج میں بہنا محفوظ نہیں، کسی تعلیمی ادارے کے اندر استاد سے پروفیسر سے بیٹیاں بہنیں۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ہیں۔ آزادی کا دن آتا ہے، اس دن تو یہ احتساب، یہ احساس، یہ فکر عام کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم آئے کہاں سے تھے، یہ ملک لیا کیوں تھا، ہماری منزل کیا تھی اور پہنچے کہاں ہیں۔ کتنا گھاٹا کر بیٹھے، کتنا نقصان کر بیٹھے۔ کیا خوبصورت جذبہ تھا، اس آزادی کی خاطر ہر آدمی اس ملک کو آزاد کرنا چاہ رہا تھا اور سب کچھ قربان کرنا چاہ رہا تھا، اور آج یہ قوم اتنی خود غرض ہو گئی، جس کو جہاں موقع ملتا ہے اپنا مفاد دیکھتا ہے، اس ملک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تاجر، زارے، پروفیسر، ڈاکٹر، تعلیم گاہیں، غریب امیر، جس کو جہاں موقع ملتا ہے اپنا مفاد دیکھتا ہے، ملک کا نقصان کرتا ہے، ملاوٹ جی کر رہا ہوتا ہے، ڈالر جی چھپا رہا ہوتا ہے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے۔ جب پوری قوم کا مزاج یہ بنے گا تو حکمران تو اس سے بدتر آئیں گے نا، پھر اس سے بڑے خود غرض پیدا ہوں گے۔ کہاں وہ آزادی کا جذبہ اور آزادی کا مقصد کہ لوگ جانیں پیش کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ رہے ہیں، اور کہاں آج یہ ہے جس کو جہاں موقع ملتا ہے اپنے مفادات کی خاطر، اس ملک کو، اس کو کتنی ضرورت ہے اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ کہتا ہے کسی طریقے سے اس ملک سے نکل جاؤں۔ جس کو جہاں موقع ملتا ہے اس ملک کا سرمایہ، اس ملک کی صلاحیتیں، اس ملک کے وسائل، کسی طرح میں یہاں سے نکل جاؤں۔ یہ قصور کس کا ہے؟ ہم سب کا اجتماعی قصور ہے نا، کہ اپنی قوم بنائی نہیں، اپنی منزل پہ نظر نہیں۔ جس کے لیے یہ خطہ لیا گیا تھا، اس مقصد سے ہر آئے دن دور ہوتے چلے گئے۔ اسلام کا نظریہ تھا، اس کے لیے یہ خطہ ملا، سب اتفاق تھا، اور آج جو بچا کھچا مسلمان یہ ہم پاکستان بچا ہے، ہر طرف علیحدگی کے نعرے، زہریلے قومیت کے نعرے، عصبیت کے نعرے، علاقیت کے، عصبیت کے زہریلے نعرے۔ جب بھی حقوق مانگتا ہے، کوئی بھی مانگتا ہے اور حقوق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ علاقے کا نام لیتا ہے، شہر کا نام لیتا ہے، صوبے کا نام لیتا ہے، زبان کا نام لیتا ہے، اسلام کا نام نہیں لیتا۔ جو ہر آدمی کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے اس کا نام نہیں لیتا۔ وقتی حقوق مل بھی جائیں اور لوگوں کی داد بھی مل جائے، لیکن عصبیت تو پیدا کر دی نا، عصبیت تو پیدا کر دی نا، نفرت تو لے کے آ گیا نا۔ اسلام ہر ایک کے حقوق کا تحفظ کرنے والا تھا، مقصد اسلام تھا، خود غرضی ہے، خود غرضی۔ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت تھی۔
وطن عزیز کی یہ آزادی اللہ کی طرف سے بڑا انعام تھا۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اس ملک کی تقسیم پر تو دو رائے ہو سکتے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ مسجد یہاں بنے یہاں بنے، یہاں نہ بنے یہاں بنے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جب مسجد بن جائے تو اس کا احترام سب پہ فرض ہوتا ہے، اس کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ملک کی تقسیم کے بارے میں تو رائے تھی کہ یوں نقشہ ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب بن گیا تو اب اس کا تحفظ ایسا ہی ضروری ہے جیسے مسجد کا تحفظ ضروری ہے۔ یہ اللہ نے خطہ دیا تھا، لیکن آج کی نئی نسل کو تو بیچاروں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آزادی کا دن آتا تو اگر اس کی آزادی کا جو مقصد تھا وہ پیغام عام ہوتا نا، کہ آنے والی نسل کو پتہ تو لگتا کہ تمہارے آباء و اجداد نے اس کی آزادی کے پیچھے کتنا خون دیا ہے، کتنی جانیں دی ہیں، ناموس اور عزت کی کتنی قربانی ہوئی ہے، اس کے تذکرے نہیں ملیں گے کہ کس مقصد کے لیے یہ ملک لیا گیا۔ تو نعمت ملی تھی اور بڑی نعمت ملی تھی، لیکن نہ قدری ہوئی نہ شکری ہوئی، ہر شخص نے خود غرضی سے کام لیا تو اللہ نے سزا دی۔ اللہ نے ایک سزا کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ ایک علاقہ تھا، ایک بستی تھی، بڑی امن تھا وہاں، اور ہر شخص کے دل کے اندر بھی اطمینان تھا، باہر کے دشمن کا ڈر بھی کوئی نہیں، اندر بھی بے چینی اور بے سکونی کوئی نہیں۔ یاتیہا رزقها من کل مکان، معاشی حالات بھی بڑے اچھے تھے، معاشی حالات بھی بڑے اچھے۔ پاکستان کا ابتدائی دور دیکھیں، سبحان اللہ، ہاں، اس کی معیشت کتنی مضبوط تھی، اس کی گندم اور اس کے اندر سے نکلنے والے خزانے دنیا میں برآمد ہوتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے ہم نے اس مقصد سے دوری اختیار کی اور اس نعمت کی آزادی کی ناقدری کی، سزا آئی، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوئی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے دو مصیبتوں میں مبتلا کر دیا۔ ایک تو ہر ایک کو خوف کا لباس پہنا دیا، کل کیا ہو، ایسا عدم استحکام، ایسی بدامنی، ایسے حالات، کسی شخص کو اطمینان نہیں رہا، خوف کی تلوار لٹکی ہوئی، پتہ نہیں کیا ہو۔ ایک تو یہ مصیبت آئی، اور دوسری مصیبت یہ آئی والجوع، معاشی بدحالی، ہر آدمی کے اندر فقر، ہر آدمی محتاج، خوشحال بھی ہے لیکن معاش کی فکر اسے بھی لگی گئی، وہ بھی پریشان ہے۔ تو ایسا لگتا ہے قرآن کی یہ آیت ہمارے ملک کے لیے بھی آئی ہے، کہاں امن اور کہاں اطمینان رہا۔ ناشکری کی سزا اللہ نے یہ بتاتی ہے، جب نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے تو یہ دو سزائیں قوموں کو ملا کرتی ہیں، امن نہیں رہتا، اطمینان نہیں رہتا، اور بھوک اور معاشی بدحوالی ان پر مسلط ہو جاتی ہے۔ جب نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے، کچھ نعمتیں ہوتی ہیں نا، کچھ نعمتیں ہوتی ہیں
انفرادی، جیسے انفرادی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. ساری دنیا کا سونا اور دولت اکٹھی ہو جائے، ایمان اس سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور اس کی حقیقت تک اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا نور نصیب فرمائے. دوسری نعمت انفرادی، تندرستی. کہتے ہیں تندرستی 1000 نعمت ہے. اللہ حفاظت فرمائے. السر ہو جائے، بہت ساری چیزیں نہیں کھا سکتے، کبھی میٹھا نہیں کھا سکتے، کبھی کچھ اور نہیں کھا سکتا، لیکن تندرستی یہ تو ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. تندرستی 1000 نعمت. یہ بھی انفرادی نعمت ہے. لیکن ایک اجتماعی نعمت، قومی نعمت. قومی نعمت کیا ہے؟ کہ قوم کو ایک آزاد خطہ ملے جہاں وہ امن اور اطمینان کے ساتھ، سکون اور چین کے ساتھ اپنی مقصد حیات پر زندگی گزار سکے. یہ اللہ کی بڑی نعمت، یہ قومی نعمت. لیکن جب ان نعمتوں کی نہ شکری ہوتی ہے نہ قدری ہوتی ہے، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ قومی ہو، تو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ پھر عذاب بھی آتا ہے، پھر ناراضگی کی شکلیں بھی آتی ہیں کہ خوف کا لباس پہنایا جاتا ہے، بے چینی اور بے سکونی مسلط کر دی جاتی ہے، اور اندر کا فقیر اور معاشی بدحالی ان پر مسلط ہو جاتی ہے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اور فرمایا یہ ایسی نہیں آتی، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو بویا اسے کاٹ رہے، جو بویا اسے کاٹ رہے. تو یہ ملک اللہ رب العزت نے دیا تھا. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم انفرادی زندگی میں بھی اور قومی زندگی کے اندر بھی اسلام ہمارے لیے قابل ترجیح ہوتا. ہمارے اوپر جو لوگ حاکم ہیں ان کے ہاں بھی اسلام قابل ترجیح ہوتا، اور جو رعایا اور قوم ہے ان کے بھی اپنے دائرہ کار میں اسلام قابل ترجیح ہوتا. لیکن بدقسمتی ہوئی کہ 76 سال میں کوئی ایک بھی انہیں حکمران ایسا نہیں ملا جس کی انفرادی زندگی میں اور قومی زندگی میں اسے اسلام اس کے ہاں قابل ترجیح ہو. نہ اس کی ذاتی زندگی میں نہ اس کی قومی زندگی میں اسلام اس کے لیے قابل ترجیح ہو. کوئی ایسا نہیں ہوا. قرارداد مقاصد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے قومی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی، اسلامی آئین بنا، لیکن کاغذ کی حد تک. عملاً کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے ہاں یہ قابل ترجیح نہیں. جب وہ اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی انفرادی ماحول میں اسلام اس کے ہاں قابل ترجیح نہیں، تو قومی زندگی میں وہ اسلام کیسے نافذ کرے؟ اور یہی حال قوم نے زیادتی کی. ہر شعبہ زندگی نے آزادی کی اس نعمت کو اپنے اغراض کے لیے استعمال کیا، اسلام کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا. اپنے اغراض، اپنے مفادات تو پیش نظر رہے، لیکن جس کی خاطر یہ آزاد ہوا تھا، اپنے دفتر میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے کارخانے میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے بازار میں اسلام کتنا قابل ترجیح تھا.
تو جب اس انداز سے اس آزادی کی نہ شکری ہوئی اور نہ قدری ہوئی تو اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ پھر ایسی آوازیں آپ کے ملک سے اٹھتی ہیں نا کہ کیا ضرورت تھی گورے انگریز کو بھگانے کی، کہ ہمارے اوپر تو کالا ہی انگریز مسلط ہے اس کے بعد سے. پھر ایسے آوازیں اٹھتی ہیں نا کہ یہ ملک تو کوئی رہنے کی جگہ ہے. پھر آج کا نوجوان کہتا ہے نا اس ملک میں رکھا کیا ہے. پھر یہ غلط سوچ پروان چڑھتی ہے نا کہ اس ملک میں ہم نے رہ کے کیا کرنا ہے. یہ سب غلط سوچیں پروان چڑھتی ہیں. پھر کیوں؟ اسلام سے بے وفائی ہوئی، اپنی نئی نسل کی اسلام کے مطابق تربیت نہیں کی، اور اسلامی قوانین سے ہم نے روگردانی کر رکھی ہے جس کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے، جس کی نحوست ہم دیکھ رہے ہیں. اس ملک کی بقا اور اس ملک کا استحکام اور اس ملک کی ترقی اسلام سے وابستہ. اور اللہ حفاظت فرمائے اگر اسلام کو اس ملک سے الگ کر دیا گیا تو اس ملک کا وجود خطرے میں. جو ہماری پہلے ٹانگ کاٹی گئی، بنگلہ دیش جدا ہوا، کیوں ہوا؟ لسانیت. اور اسلام میں اس لسانیت کی کوئی گنجائش نہیں تھی. قومیت اور اسلام میں قومیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور آج بھی جو آپ کے ملک کے اندر انتشار ہے اور علیحدگی اور قومیت اور صوبائیت کی نفرت کی باتیں ہیں، اسلام سے دوری ہے، اسلام سے بیزاری ہے، اس کا نتیجہ ہے. تو اس ملک کی بقا اور اس کا تحفظ اور اس کا استحکام اور اس کی ترقی اسلام سے. تو اس آزادی کے موقع پہ کم از کم اگر مسلمان اور اہل وطن اس بات کا بھی عہد کر لینا کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ اسلام کو قابل ترجیح بنائیں گے اپنے دائرہ کار میں. اور دوسری چیز، ملک کے مفادات کی حفاظت کریں گے، اپنے اغراض کی قربانی دیں گے، اپنے اغراض اور مفادات کی قربانی دیں گے، ملک کے مفادات کی حفاظت کریں گے. یہ ملک کیوں پیچھے جا رہا ہے؟ ہر شخص خود غرض بن گیا نا. جو جہاں ہے، یعنی بازار میں بیٹھا ہے، فیکٹری میں ہے، کارخانے میں ہے، تعلیمی ادارے میں ہے، مزدور ہے، مالک ہے، جو بھی ہے، اس زمین سے بہت کچھ دے رہا ہے وہ، لیکن ملک کے مفادات کو سامنے نہیں رکھتا، اپنے اغراض اور مفادات کو سامنے رکھتا. ملک کو اس سے کتنا نقصان ہوگا، ملک کتنا اس سے پیچھے چلا جائے گا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. میرا کام پورا ہو جائے، میرے اغراض پورے ہو جائیں. یہ خود غرضی ملکوں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا کرتا، خود غرضی. تو ہم اپنے ملک کے مفادات کو سامنے رکھیں اور کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہ کریں جس سے اس ملک کے تحفظ میں اور اس کی بقا میں اور استحکام میں وہ رکاوٹ بنے. افواہوں کا دور ہے نا، افواہوں کا دور. بغیر سوچے سمجھے ہم افواہوں کو آگے پھیلاتے ہیں اور پروپیگنڈے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. اللہ میاں نے قرآن میں کہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کسی فاسق فاجر آدمی کی طرف سے خبر آئے پہلے تحقیق تو کرو، سچ ہے غلط ہے کیا. ہم کہتے ہیں
تمام اعلام، تمام خبرنامے، آنے والے ذرائع ابلاغ سب جھوٹے ہیں، سب لفافے ہیں کہتے ہیں، لیکن انہی کی باتیں اٹھا کر آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور اس کا نقصان ہوتا ہے، ملک کے لیے نقصان ہوتا ہے، معاشرے کے لیے نقصان ہوتا ہے، معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی خبر آ جائے کسی فاسق فاجر سے تمہارے پاس، تحقیق کر لو، بغیر تحقیق کے اسے آگے نہ پھیلاؤ۔ تو اس ملک کو ہم اللہ کی نعمت سمجھیں، اللہ کا انعام سمجھیں، اور اپنی دعاؤں میں اس ملک کے تحفظ اور استحکام کو اپنا وظیفہ بنائیں، اپنا وظیفہ بنائیں، اس ملک کے لیے دعائیں کیا کریں۔ اور ہم اپنی ذات کے لحاظ سے اس ملک کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اس ملک کی خدمت، اسلام کی خدمت، ان دونوں میں آپس میں تضاد نہیں ہے۔ جتنا جتنا اس ملک میں اسلام کو مضبوطی ملے گی، اتنا اس ملک میں استحکام آئے گا، اور جس قدر اس ملک کو استحکام ملے گا، اس سے انشاءاللہ اسلام کو اور اسلامی زندگی کو بھی، اس کو بھی تحفظ ہوگا۔ جب یہ ملک ملا تھا تو نہ یہ مساجد تھی، نہ ایسے مدارس تھے، نہ ایسے دین کے حلقے تھے، لیکن الحمدللہ یہاں کے دیندار طبقے نے بغیر حکمرانوں کی سرپرستی کے اپنے جان و مال کے ساتھ یہ دینی فضا برقرار رکھی اور یہ دینی ماحول برقرار رکھا۔ دنیا میں یہ نہیں کسی ملک میں، لیکن یہاں کے مسلمان جو دیندار طبقہ تھا اس نے یہ فضا بنائی ہے۔ لیکن اگر اس کو اور فروغ ملے اور اس اسلام کے اور اشاعت ہو اور اپنے ملک سے وفاداری، اس کو اور زیادہ فروغ دیا جائے کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، بے وفائی نہیں کرنی، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، اپنی استعداد کے ذریعے، اپنے وسائل کے ذریعے، اس لیے کہ آج اہل وطن جہاں ہیں اس زمین کی مٹی سے تو ہیں، اس زمین نے انہیں بہت کچھ دیا ہے، تو مایوسی نہ پھیلایا کریں، مایوسی کی باتیں نہ کیا کریں، حوصلے کی بات کیا کریں۔ مایوسی سے آدمی، اس کے اندر عمل کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، مایوسی سے آدمی عمل سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہاں، مایوسی نہیں بلکہ ہمت اور حوصلے سے اور دعاؤں کے ذریعے اپنے ملک کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کو ترقی بھی دینی ہے، اور اپنی دعاؤں میں اسے ہمیشہ اس کو وظیفہ بنائیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے۔ اور ہم اپنی زندگی میں جو جہاں ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اپنے ملک کے مفادات کی حفاظت کریں، ہم اپنے ملک کے مفادات کی حفاظت کریں، ٹھیک، اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی نئی نسل کو بھی اس ملک سے وفاداری سکھائیں۔ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس ملک میں اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، بہت کچھ دے رکھا ہے۔ شاید اسلامی دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے پاس یہ خزانے ہوں۔ کسی ملک میں بڑی آبادی کا ہونا دانش مند قوموں کے ہاں یہ بات فخر کی ہوا کرتی تھی، کثرت تعداد، دانش مند قوموں کے ہاں یہ بات فخر کی ہوتی تھی۔ اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمایا کرتے تھے، میں اپنی امت کی کثرت پر کل قیامت میں فخر کروں گا۔ تعداد کی کثرت، اور پھر ہمارے پاس صرف تعداد کی کثرت نہیں، 60-70% نوجوان ہیں جو کسی قوم کا بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔
اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں عسکری قوت اور طاقت دے رکھی ہے. پھر خطہ زمین ایسا ہے سبحان اللہ جہاں سورج بھی نکلتا ہے، چاند کی روشنی بھی ہوتی ہے، جس کے زمین میں بھی خزانے ہیں، جس کے سمندر اور دریاؤں میں بھی خزانے ہیں، جس کے پہاڑ بھی بادریات سے بھری ہوئی ہیں. کون سا ایسا ملک ہے؟ لیکن ان ساری نعمتوں سے آج ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے؟ ہمارے قدم اسلام کی طرف نہیں بڑھ رہے بلکہ اس سے دور ہو رہے. ہم نے اپنی نئی نسل کی تربیت اسلام کے مطابق کرنا چھوڑ دی. اس لیے ہر شعبہ زندگی میں آج جو بگاڑ ہے نااہلی ہے، بددیانتی. ہر شعبہ زندگی میں اور قومی اداروں میں جو آج بگاڑ ہے نااہلی ہے اور بددیانتی ہے. اگر یہ دونوں خوبیاں نصیب ہو جائے اور ہم اسلام کے مطابق اپنی نئی نسل کی اور قومی تقاضوں کے مطابق اپنی قوم کی تربیت کرتے تو اہلیت بھی ہوتی، دیانت بھی ہوتی. اہلیت بھی ہوتی، دیانت بھی ہوتی. لیکن 76 سال میں ہم نے اپنی قوم، اپنی نسل نہیں تیار کی. آج ہر شعبہ زندگی میں، ہر قومی ادارے میں نااہلی اور بددیانتی. ان سارے وسائل کے باوجود آج ہم ان بے رحم دشمنوں کے شکنجے میں ہیں، ان کے سودی قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے، جنہیں ہمیں ہماری آزادی اچھی نہیں لگتی، جنہیں ہمارا مذہب اچھا نہیں لگتا، جنہیں ہمارا اسلام پسند نہیں ہے، جنہیں ہمارے دینی شعائر اچھے نہیں لگتے. ان بے رحم دشمنوں کے زیر قرضوں تلے ہم آج دبی ہوئی ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے زیر سایہ ترقی حاصل کر لیں. کتنی بدنصیبی ہے اور کتنی کم عقلی ہے. تو میرے عزیزوں، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں میں، اپنی نئی نسل میں جو جہاں ہیں اس ملک کے تحفظ کے لیے، استحکام کے لیے اپنی صلاحیتیں اور وسائل لگائے. ہاں، اور یہ تو کم از کم ہو سکتا ہے کہ ہر شخص اپنے دائرہ کار میں اسلام کو ترجیح بنائے. اسلام کو ترجیح بنائے. جن لوگوں کی زندگیوں سے اسلام نکلتا ہے نا، وہی قومیت کی بات کرتے ہیں، وہی لسانیت کی بات کرتے ہیں، وہی اصلیت کی بات کرتے ہیں، وہی حقیقت میں اس ملک کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. جس کی زندگی میں دینداری ہے، اسلام ہے، یقین جانے وہ تو آج بھی اس ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہے. اگر ہم تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو اسلام سے دور رکھیں گے، وہ بچے پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے. اور جن تعلیمی اداروں میں بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق ہو رہی ہے، ذرا وہاں بھی جا کے سروے کریں، وہ سب پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. جن تعلیمی اداروں میں ہم نے اسلام کو دور کر رکھا ہے، ان بچوں سے جا کے پوچھیے، وہ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے. وہ کہتے ہیں پاکستان کو رہنے کی جگہ. اور جن تعلیمی اداروں میں بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہے، ان سے پوچھیے، وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. واضح فرق ہے. بڑی سے بڑی یونیورسٹی چلے جائیں، بڑے سے بڑے مہنگے اسکول میں چلے جائیں، آپ سروے کر کے دیکھ لیں، بچہ کہے کہ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے. ادھر ہے کیا؟ وہ اس ملک کی برائیاں ہی کرے گا. اور جہاں تربیت اسلام کے مطابق ہو تو وہاں آپ کو یہ بات ملے گی. وہ اس ملک کی خدمت کرنے کے جذبے سے پڑھ رہے ہوں،
اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، تو ایسی میرے عزیزو اسلام کے مطابق تربیت سے اس ملک سے سچی وفاداری پیدا ہوتی ہے۔ اسلام کے مطابق اپنی تعلیمی اداروں میں تعلیم کو رواج دینے سے نئی نسل میں اس ملک سے سچی وفاداری پیدا ہوتی ہے۔ قومیں اپنے ملک کی حفاظت اور استحکام کے لیے سب سے زیادہ توجہ اپنی تعلیمی اداروں پہ دیتی ہیں۔ قومیں اپنے ملک کی اور اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے سب سے زیادہ توجہ اپنے تعلیمی اداروں میں دیتی ہیں، اپنی نئی نسل کو بناتی ہیں۔ لیکن اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ چیز ناقابل توجہ ہے وہ تعلیمی ادارے۔ کسی قوم کا کل دیکھنا ہو، کسی قوم کا کل دیکھنا ہو تو ان کے آج کے تعلیمی ادارے دیکھ لو۔ کسی قوم کا کل دیکھنا ہو نا، اس قوم کے آج کے نوجوان دیکھ لو، اندازہ ہو جائے گا اس کا کل کیسے آنے والا ہے اور ان کا کل کیسا آنے والا ہے، اور کل ان کی قومی باغ دوڑ کن کے ہاتھوں میں جانے والی ہے، اندازہ ہو جائے گا۔ قومیں اپنا آزادی کا تحفظ، اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اپنی نئی نسل کی تربیت، اس کے اندر اپنے نظریہ، جو مقصد حیات اور اپنے ملک کی وفاداری، ان خطوط پر اپنی نسل کی تربیت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی تو دی ہے، لیکن اللہ کرے اس آزادی جو ادھوری ہے اور جو مقصد جو ہماری منزل سے اس سے ہم دور ہیں، اللہ ہمیں وہ بھی نصیب فرمائے اور اس آزادی کی برکتیں بھی نصیب فرمائے، اور جو اللہ نے جرح سا ملک عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشہ حفاظت فرمائے، اور ہماری زندگیاں اور وسائل اس ملک کی حفاظت اور استحکام کے لیے اللہ کریم قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے مولا کریم، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم، تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہم سبھی کو عافیت والی، صحت والی، ایمان والی اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما۔ اے مولا، بری صحبت سے اور برے لوگوں سے اور بری نظریات سے اور بری سوچ سے، برے ماحولوں سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنی عطا کردہ نعمتوں پر دل و جان سے شکر گزاری نصیب فرما۔ اے مولا، اپنی عطا کردہ نعمتوں پر دل و جان سے شکر گزاری نصیب فرما۔ اے اللہ، اجتماعی انفرادی نعمتوں پر شکر گزاری نصیب فرما، نہ شکری سے محفوظ فرما، نعمتوں کی نہ قدری سے محفوظ فرما، احسان فراموشی سے محفوظ فرما۔ مولا کریم، زندگی بھر اپنی نعمتوں کی شکر گزاری نصیب فرما، احسان شناسی نصیب فرما، نعمتوں کا جو تقاضا ہے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔
اے مولا کریم بری موت سے، برے حالات سے، اے مولا کریم موذی امراض سے ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو حرام سے محفوظ فرما، حلال میں آسانی پیدا فرما، برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمیں اپنے بچے بچیوں کی تعلیم اور تربیت اور زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے عزت کا باعث بنا، صدقہ جاریہ بنا، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور باعث عزت بنا۔ اے مولا اپنے فضل سے اولادوں کی نافرمانیوں سے محفوظ فرما، اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما، انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا۔ اے مولا کریم انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اسے استحکام نصیب فرما، اسے اہل لوگ مخلص لوگ عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو اے مولا کریم ظالموں سے اور بے دینوں سے اور جہلاء سے نجات نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، مسلمانوں میں اسلامی بھائی چارے کو عام فرما، رنگ نسل وطن علاقے نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے نفرت نصیب فرما، اس سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، ہم سبھی کو اسلام کے تقاضے اور وطن عزیز کے جو تقاضے ہیں اے اللہ اس پہ آنے کی توفیق نصیب فرما، اسلام کے جو حقوق ہیں اور وطن عزیز کی اس آزادی کے تقاضے ہیں اے اللہ اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس آزادی کی نعمت کی قدردانی نصیب فرما، اے مولا اس نعمت کی شکر گزاری نصیب فرما، اے اللہ اس آزادی کی حقیقی طور پہ اور عملی طور پہ اے اللہ اس کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنی زندگی میں اور قومی زندگی میں اسلام کو قابل ترجیح بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر حال میں اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں قومی سطح پہ اے اللہ اسلامی قوانین کی نعمت نصیب فرما، اسلامی نفاذ کی اسلام کے نفاذ کی نعمت نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمارے گناہوں اور ہماری بدعملیوں کی وجہ سے اس نعمت سے اس ملک کو محروم نہ فرما، اے مولا اس عظیم سعادت سے اس ملک کو محروم نہ فرما، اے مولا کریم اس ملک کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی بدامنی سے اور دہشت گردی سے انتشار اور افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں اور وسائل اس ملک کے لیے قبول فرما، اے مولا اس ملک کو دین دشمنوں سے اور ملک دشمنوں سے محفوظ فرما، جو یہاں بے دینی کو اور بے حیائی کو اور اے مولا کریم یہاں فروغ دے رہے ان کے شر سے اس ملک کو محفوظ فرما، اے اللہ ان کے فتنوں سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین اس ملک کو ہر قسم کی خطرات سے محفوظ فرما، اسے استحکام نصیب فرما، اپنی قدرت سے مولا کریم اور اپنی شان سے مولا کریم اس ملک کے لیے اچھے فیصلے اور اچھے اللہ حالات پیدا فرما، اور ہر قسم کی بدامنی سے اور ہر قسم کے عدم استحکام کی شکلوں سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔